السلام علیکم، دس از بے دھڑک سعدیہ عباس. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. کیا حال چال ہیں؟ سردیاں ہیں، تھوڑی میری بھی آواز کچھ فرق ہوئی ہوئی ہے، نزلہ زکام اور ماسک وغیرہ لگانا پڑ رہا ہے. بچوں میں بھی آج کل کچھ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. پروردگار سب کو اپنی زمان میں رکھے، کیونکہ بچے صحت مند رہنے چاہیے، والدین زندہ رہنے چاہیے، انسان سلامت رہنا چاہیے. تو بس پروردگار سب کو اپنی زبان میں رکھے. اچھا، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، میرا تعلق اسکول سے ہے. اچھا، اسکول میں آج کل میرا تعلق اسکول میں ہے، جو اسکول میں کام کر رہے ہیں. اچھا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے نہیں یاد پڑتا میری زندگی میں کہ میرے والدین نے کبھی جا کے اسکول میں ٹیچر سے یا پرنسپل سے بدتمیزی کی ہو. میں نے بھی اگر کسی وقت میرے بچوں کا کسی وقت کوئی ایشو آیا ہے تو جا کے ٹیچر سے بات ہی کی ہے. شاید میں نے پہلے بھی ایک دفعہ قصہ سنایا تھا کہ میرا بیٹا اسکول میں تھا تو اس کو ٹیچر نے جب یوں گردن پیچھے سے لا کے پکڑی ہاتھ تو اس کے یہاں ناخن گھس گئے تھے ٹیچر کے. تو اس وقت پہ میں نے جا کے تھوڑا شور مچایا تھا. اس پہ بھی جو ان کے فادر تھے وہ مجھے گھساٹ کے باہر لے آئے تھے کہ بچے نے اسکول جانا ہے تو اس طرح سے نہیں کرو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا لیکن یہ زیادتی، بچہ زندہ رہے گا تو پڑھ بھی لے گا، اور میرے خیال میں یہ کوئی ناجائز یا ناحق بات نہیں تھی. تو اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی ہوگا میری اپنی زندگی میں تو ایک آدھ دفعہ ہی ہوا ہوگا، اور اس میں بھی جا کے ظاہر سی بات ہے ہمارے بچے ہمارا کل اثاثہ ہوتے ہیں. تو ہم وہاں اس ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہمارے بچے اکیلے سوشلائز ہو رہے ہوتے ہیں، اکیلے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم جا کے وہاں پہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے جس سے کہ ہمارے بچوں کو آگے جا کے مسئلہ ہو. میں آج کل نوٹس کر رہی ہوں، ایکسپیرینس کر رہی ہوں، صرف نوٹس ہی نہیں کر رہی ہوں، ایکسپیرینس کر رہی ہوں. والدین انتہائی بدتمیز آتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، نہ وہ ٹیچر کی عزت کرتے ہیں، نہ انہیں پرنسپل کے آگے بات کرنے کی تمیز ہے، اور آ کے جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، جس ٹون میں انہیں بات کرنی ہوتی کر دیتے ہیں. اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کی اتنی پیاری چیز ہمارے پاس ہے جس کو ہم نے بہت احتیاط اور پیار سے رکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ اس طرح کے والدین ہیں تو آپ کی اولاد بھی اسی طرح کی ہوگی جس طرح کے آپ والدین ہیں. تو یہ کوئی اچھا شیوا نہیں ہے، یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. میں اپنے بچوں سے، اسکول کے بچوں سے، اپنے بچوں سے اس وقت یہاں جو مطلب ہے اسکول کے بچوں سے مطلب ہے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ جب تم نانی دادی کے یہاں جاتے ہو یا بابا کے آفس جاتے ہو یا کسی ایسے رشتہ دار کے، امی کے رشتہ داروں کے یا ابو کے رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہو، کہیں کسی کے یہاں شادی میں، برتھ ڈے میں جاتے ہو، تو گھر سے امی ابو کیا کہہ کے لے کے جاتے ہیں؟ میں کہا یہ کہہ کے لے کے جاتے نا، دیکھو بیٹا وہاں بدتمیزی نہیں کرنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنا جس سے ہماری بے عزتی ہو، جس سے کہ ہمارا وہاں پہ ہماری پہچان ہے، ہمارا نام ہے کہ بھئی یہ علی شیر صاحب ہیں، یہ احمد علی صاحب ہیں، یہ شبانہ صاحبہ کے بچے ہیں. تو میں کہا یہاں پہ ہم تمہارے نام سے تمہارے پیرنٹس کو جانتے کہ بھئی یہ احمد علی کے ابو ہیں، یہ صبا کی امی ہیں، یہ فاطمہ کے ابو ہیں، یہ فاطمہ کے پیرنٹس ہیں. تو یہاں پہ عزت تمہاری وجہ سے ہے. تو آپ کو اپنے پیرنٹس کو، جن کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچوں کی یہاں پہ ایک عزت ہے، جو اپنے بچوں کی عزت خراب کرنے یہاں پہنچ جاتے ہیں اسکول میں اور تمیز سے بات تک نہیں کر سکتے. تو ان بچوں کو میں نے کہا اپنے والدین کو بھی آپ جس طرح وہ کہہ کے لے کر آتے ہیں، اگر وہ اس طرح سے نہیں سن رہے ہیں تو آپ کو ان کو بتانا ہوگا کہ میرے اسکول میں، کیونکہ ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، جیسے بچوں کی عزت، والدین کی عزت بچوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو ٹیچرز اور پرنسپل کی یا اسکول کے کسی بھی جونیئر اسٹاف کی بھی عزت ان بچوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. میں نے کہا ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں، تم ایسی اپنے پیرنٹس کو کہہ کے لانا کہ کوئی میرے ٹیچر سے بدتمیزی نہیں کرے، کوئی بات ہے تو بات کیجیے. مطلب میں حیران ہوں والدین ایسے. اس وقت میں جو ایکسپیرینس کر رہی ہوں جس قسم کے والدین، تو میری پوری زندگی ہو گئی ایجوکیشن میں نے ایسے والدین نہیں دیکھے. زندگی میں ایک دو ملے تھے، وہ بھی سمجھیں وہ گون کیسز سے، جس میں ان کیسز میں انہوں نے اس طریقے سے بیہیو کیا تھا. ٹھیک ہے، ادروائز میں 20 سال ہو گئے مجھے اس پروفیشن میں، 20 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے. اتنے بدتمیز والدین میں نے کہیں ایکسپیرینس نہیں کیے، جو کہ اللہ معاف کرے آج کل کی سچویشن ہے اور جہاں جو چل رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے والدین کی طرف سے بھی. ٹیچر جس طرح آپ مخلص ہیں، جس طرح آپ بے غرض ہیں، جس طرح آپ سیکریفائسنگ ہیں، اسی طرح ٹیچر ہے. آپ کو تو پھر اپنے بچوں سے لالچ ہوتی ہے کہ جی بڑا ہوگا، اچھا کمائے گا تو ہمیں پالے گا، ہمیں رکھے گا، ہمیں کھلائے گا. آج ہم پالیں گے تو کل ہمیں یہ 2 روٹی 2 بوٹی ڈال دے گا. ٹیچرز کو تو یہ غرض بھی نہیں ہوتی، ہمیں کون کیا دینے والا ہے. تو
ایسے بے لوس مطلب مخلص لوگوں کا جو آپ کے بچوں کے ساتھ کچھ نہیں، انہیں بدلے میں صرف عزت چاہیے ہوتی ہے، آپ وہ بھی نہیں دے سکتے، اور جب آپ نہیں دے سکتے تو آپ کے بچے کیا دیں گے؟ تو یہ ذرا والدین کو اپنا رویہ ریڈو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سوچیں سمجھیں۔ ابھی میری صرف یہ سننے کے بعد صرف سوچئے گا کہ آپ میں سے کون کون اسکول میں جا کے کس طرح سے بیہیو کرتا ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ جس طرح آپ کی محفلوں میں آپ کے بچے آپ کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، اسی طرح اسکول، کالج، یونیورسٹی میں آپ ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی آئیڈینٹی ہوتے ہیں۔ اس لیے ان جگہوں پہ تمیز سے بات کیجئے، پڑھی لکھی جگہوں پہ پڑھے لکھے طریقے سے ہی بحث، لڑائی، مباحثہ جو بھی کرنا ہے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں کی کاپیز کھو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ٹیچر کے پاس بہت سارے بچے ہوتے ہیں، ایٹ ٹائمز اس کے پاس سے یہ والی چیز ہو جاتی ہے۔ بہت ساری دفعہ آپ اسکول میں آ کے شکایت کر دیتے کہ جی کاپی نہیں ہے، ٹیچر نے رکھ لی، اور اس کے بعد تیسرے دن آپ گھر میں ہی سے نکال کے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں، تو آپ سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ تو اگر ٹیچر سے غلطی ہو گئی تو وہ ناقابل معافی جرم کیسے ہو جاتے ہیں کہ آپ آ کے اتنی گستاخی کرتے ہیں کہ آج مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے، اور میں بہت دنوں سے پلان کر رہی تھی کہ اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اس بارے میں بات کر رہی ہوں، اور ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر آپ کچھ کہیں گے تو میں آپ کو بالکل سب چیزیں ایویڈنسز کے ساتھ پریزنٹ کر دوں گی۔ تو ذرا اپنے رویے کو ریوزٹ کریں، اسکول میں جا کے ٹیچر پہ، کمزور عورت پہ، ٹھیک ہے؟ پرنسپل سے آپ جا کے بدتمیزی کریں، کچھ تو وہ باہر ساری ٹیچر کے ساتھ ایسی کی تیسی کر کے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آفس میں آ کے فرشتہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، میں نے تو بس یہی کہا تھا، اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ٹیچر بعد میں 8 آنسو روتی ہے اپنی انسلٹ پہ کہ میرے ساتھ ایسے کر دیا۔ تو ان دل آزاریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات اچھا رویہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، استاد سب سے پہلے استاد، اس کے بعد وہ عورت، ٹھیک ہے؟ آپ ان عورتوں سے، خواتین سے اس طرح سے ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی شان نہیں ہے۔ معلم کی بہت عزت ہے، دین اسلام میں معلم کی بہت عزت ہے، پیارے نبی معلم تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان سب باتوں کو سمجھیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ سب پڑھے لکھے نہ بھی ہوں تو انسان ہوتے ہیں، اور انسان کے درجے پہ رہتے ہوئے انسانیت کو دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس میری کائنڈ آف ریکویسٹ ہے کہ اپنا رویے کو دیکھیں، اور اس طرح سے اسکولس میں جا کے چیخنا، چلانا، بدتمیزی کرنا، ٹیچر سے لڑنا، پرنسپل پہ باتیں سنانا، اور ایٹیٹیوڈ دکھانا نہ۔ اچھا، ایک اور میں واقعہ سناتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں، کہ پیٹنٹ جملہ ہے، بہت ہی پیٹ سینٹینس ہے، ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ ٹیبل پہ گھر میں پیسے رکھیے، اور ان پیسوں سے کہیں اپنے بچوں کو پڑھا دو۔ اگر سروسز کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو وہ نوٹ آپ کے بچوں کو پڑھا دیں گے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ جائیے گھر میں ہی ٹیبل پہ پیسے رکھے، اور ان سے کہیں اس کا علاج کر دو، بچے کا کروا لیجئے علاج پیسوں سے۔ اگر سروسز اتنی ہی بیکار چیزیں اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور آپ کے پیسے کی بہت امپورٹنس ہے، تو ذرا انسان بن کے سوچیں، اور اس درجے پہ رہتے ہوئے جو لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے ان کو بھی عزت دیجیے، اور عزت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ عزت نہیں دیں گے تو عزت لے بھی نہیں سکتے، اور یہ سب چیزیں پروردگار کے پاس رجسٹر ہو رہی ہیں، اور ہوتی رہی ہیں۔ تو ذرا اپنے رویوں کو دیکھیں، اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیں، علم دوست ہونے کا ثبوت دیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ علم دوست تو ہیں، آپ کو محبت ہے کہ جی آپ کے بچے پڑھے لکھے ہوں، کامیاب ہوں، ترقی کریں، آگے بڑھیں۔ علم کی اہمیت ہے، تو جو علم کی اہمیت ہے تو علم دینے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، اور اپنے رویوں کو تھوڑا اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اور الٹیمیٹلی پھر وہ ہو ہی جائے گا اس مطابق، ٹھیک ہے جی؟ تھینک یو۔ پھر آؤں گی میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تیار کر رہی ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔